پیرزادہ شاہد جیلانی مقدومی سجادہ نشین حضرت سلطان العارفین دربار عالیہ، چونکہ آج جو عرس مبارک جو حضرت سلطان الاولیاء برہانہ تقیہ محبوب رب العالمین منظور ختم المرسلین اور فرزند میں نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القابوں سے جانے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں، آج رات بھر شب خوانی رہی، اس میں لاکھوں کی تعداد میں زائرین شامل ہوئے، تو آج اس عرس مبارک کی آخری اجتماعی تقریب ہے۔ چونکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ پیر کامل جو حضرت سلطان العارفین کا منفرد مقام اس حوالے سے کہ وقت کے جو چیف جسٹس تھے، مفتی اعظم تھے، شیخ الاسلام علامہ بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ، جنہیں امام اعظم ثانی بھی لقب ملا، انہوں نے اپنی بادشاہت چھوٹی اور پیر کامل کے ساتھ چل دیے، اور پیر کامل کے روحانی کمالات، ان کے تعلیمات، ان کے مقامات کا اس ورد المریدین میں ذکر کیا۔ فیسلٹیز تو بہت اچھی ہیں، چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نارملی تو مطلب جتنا بھی رش ہے، لیکن آج تو نارمل رش سے بہت مطلب پورے ویلی سے نہیں، پورے سینٹرل ایشیا سے زائرین آتے ہیں، لیکن انتظامات بہت اچھے ہیں۔ تھوڑی سی ٹھنڈی ہوئی تو موسم کا جو چینج ہوا اس سے تھوڑا سا فرق ہوا ہے زائرین میں، لیکن اوورآل جو مطلب عرس مبارک کی تقریب رہتی ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں فاروق احمد راتھر ناو، پیش چھُس بہٕ ٹرانسپورٹر مٹن اسلام آباد چھُس بہٕ روزان۔ أسۍ چھِ واریاہ شُکر گُزار ییٚتہِ کِس انتظامس، ییٚتہِ ٲسۍ واریاہ انتظام ٹھیٖک ٹھاک، پرٛٮ۪تھ کُنہِ رنٛگس منٛز أسۍ چھِ واریاہ شُکر گُزار یِمن۔ أسۍ چھِ پانے یِم یور یِوان چھِ پانے تھوڑا غلطی کران، نتہٕ چھِ واریاہ ٹھیٖک ٹھاک، واریاہ اصل ڈسپلن اوس ییٚتہِ، أسۍ چھِ یِہنٛدۍ واریاہ سٮ۪ٹھاہ شُکر گُزار۔ چھِ ییٚتہِ باتھ روٗمن ہٕنٛز چھُ واریاہ یِمو کوٚرمٕتۍ، باتھ روٗم چھُکھ بنٲومٕتۍ، مگر باتھ روٗمن باسے کٔمی، اگر بیٚیہِ تہِ کُنہِ جایہِ یِمن انتظام آسہِ ہا باتھ روٗم گٔژھ بیٚیہِ تہِ آسٕنۍ کینٛہہ۔ کٔشیٖر چھِ وٕنکٮ۪س تمام کٔشیٖر چھِ وٕنکٮ۪س پننیوٕے گۄنہو سۭتۍ آمٕژ ولنہٕ، بوٗزتھا حظ، پننیوٕے گۄنہو سۭتۍ آمٕژ ولنہٕ، تہٕ وۄنۍ آے راتھ دعا کرنہٕ، أسۍ اگر پانے سُدرو انشاء اللہ تعالیٰ یی خدا تعالیٰ تہِ اَسہِ رحمس پٮ۪ٹھ۔ آج پورا کشمیر اپنے محبوب رہنما، روحانی، مذہبی، ہر لحاظ کا رہنما ہمارا سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدومی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا آج 467واں عرس مبارک ہے۔ ان کی ولادت 900 ہجری میں ہوئی ہے اور ان کی وصال مقدس 984 میں ہوئی ہے۔ انتظامات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، کیونکہ محبوب العالم نے ہر لحاظ سے اس دین حق کی خدمت کی۔ انہوں نے اپنے آپ کو کبھی مخدوم نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وصال کے بعد ان خدمات کے عوض پوری کائنات کی زبانوں سے ان کو مخدوم الاعظم کہا گیا۔ مخدوم اس کو کہا جاتا ہے جس کی خدمت کی جائے، ہر کسی کی خدمت کی نہیں کی جاتی، ہر کے عرس کی انتظامات نہیں کیے، بلکہ جنہوں نے ان دین کے لحاظ سے ہر لحاظ سے انتظام کی نگہبانی کی ہو، حفاظت کی، اللہ تعالیٰ ان کے وصال کے بعد ان کے تمام کارناموں کو نہ صرف حفاظت کرتے ہیں بلکہ عوام کو ان کو مرہون منت بنا کر ہر زبان پر ان کا تشکر ہوتا ہے۔ آج عرس مبارک جو ہے یہ اظہار تشکر ہے جو انہوں نے خدمات دین کے لیے ہے، اور یہ ہمارے لیے پیغام ہے۔ اگر انہوں نے پوری زندگی ایک شاہی خاندان کے ساتھ وابستہ کے باوجود انہوں نے پورا عشرت چھوڑ کر دین کی خدمت کی، ہماری اس وقت کے علماء کو کیا ذمہ داری ہے؟
मसलक से बाला तर होकर, इख्तिलाफात से बाला तर होकर हमें अहल सुन्नत जमात के अकायद के तहत इस दीन हक़ की उसी तरह खिदमत करनी चाहिए जिस तरह हज़रत सुल्तान आरिफीन रहमतुल्लाह। इसीलिए तमाम औलियाए इज़ाम ने इनके खदमात का एतराफ़ हक़ किया और अल्लामा खाकी ने इसीलिए कहा शुक्र लिल्लाह हाल मनहर लहज़ने को तरशुदस शेख शेखा शेख हम तामरार। क्यों? उनके पास उन्हें क्या करामात भी दिखाए, मगर सबसे बड़ी करामात है इस्तिकामत, मुसीबतों पर इस्तिकामत करके दीन की खिदमत करना। इस्तिकामत चू नमूद अंदर अलम दरमा इल्म मालम या लमश हकदार दीन पर। इसीलिए इस कश्मीर के वली शेखुल इस्लाम हज़रत शेख अकमलुद्दीन बेखानी बदख्शी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मुझे फ़ख्र है मैं इस दरगाह का गदा हूँ, खाकबूशी में कुनद अकमल हमेशा बरदरद शायद दस्ते करम लुत्फ़े कुनद सोए खुदा।